اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اور تمام امت مسلمہ، ہم سب کے لیے یہ مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مہلت دی رمضان کے استقبال کرنے کے لیے۔ ہم زندہ ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ رمضان سبھی مسلمانوں کو نصیب ہو۔ میرے عزیزو، رمضان ایک بہت خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ذریعہ ہے۔ میرے اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ پہلے کسی بھی امت کے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ان کا روزہ بھی مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری تک۔ ہمارا روزہ تو ان کے مقابلے میں بہت آسان ہے، افطاری بھی اور سحری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہمیں اللہ نے نماز تراویح عطا فرمائی قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے 24 گھنٹے دن رات، یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ 24 گھنٹے۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھ۔ اور ایک دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کوئی شخص اگر ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام لازمی فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور خصوصی طور پر جمع کیا۔ جمعے کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے دیتے تھے، کیونکہ آپ کا خطبہ بھی مختصر ہوتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ یہ لفظی ترجمہ نہیں، یہ میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو۔ سارے صحابہ میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ میرے آقا نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کون آ رہا ہے اور کس کی طرف جا رہے ہو۔ سارے صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے، لیکن پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی وحی آئی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ تو پھر فرمانے لگے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ تو میرے آقا نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون آ رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا ہمارے آقا کا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما،
اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مطلب ہے چلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، باقی سارے۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا کہ عرشوں پہ اس مہینے کا نام تھا، اور وہ تھا رمضان۔ اس مہینے کے رمضان اور روزوں میں کیا مطابقت ہے، کیا جوڑ ہے۔ رمضان جل جانا، اس میں کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ جو پچھلے سال کے ہوتے ہیں وہ جلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری محل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے، تو پورے سال میں ہمارے اندر جو گندگیاں گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کوئی بیماری، کوئی برائی، تو اللہ تعالیٰ اسے اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب نے فرشتوں نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر میرا اللہ کریم فرماتا ہے، تم گواہ رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری، جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے، 4 آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہے، چاروں کسی میں ہو یا ایک کسی میں ہو۔ بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اسے معافی نہیں دلا سکے گا۔ توبہ کرنے پر تو میرا اللہ کفر کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے پر شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں آپ کو، میرے نبی کا فرمان ہے، جو ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑے، اور 70 سے مراد عربی میں عدد نہیں ہے، عربی میں اس سے مراد ہے بے شمار۔ میرے آقا نے فرمایا، جو دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے، وہ اس کا پیارا ہے، چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور میرے اللہ نے تو آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب تک گلے کا گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ موت سامنے ہو پھر وہ توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اسے پتہ نہ ہو، چاہے 1 منٹ پہلے ہی وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، 4 باتیں ہیں۔ ایک ہے جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی بھی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ جو والدین کو پرزے کر دے، یعنی جو اپنے والدین کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کہ جو اپنے والدین کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے، ماں اور باپ کی طرف سے جتنے بھی رشتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، ان سے لڑتا بڑھتا ہے، ایک اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو،
تو میرے بھائی بہنوں، اس میں سب سے زیادہ جو چیز عام ہے وہ آخری ہے۔ الحمدللہ ہم شرابی نہیں ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا تک بھی نہیں ہوگا، اور ہر آدمی والدین کا نافرمان بھی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کے لیے اپنے دل میں بغض پالے ہوئے ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پہ غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے، جیسے نیچے سے اوپر جانا، تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک گزارش ہے سبھی بھائیوں بہنوں سے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی والدین کا نافرمان ہو، ہے وہ بھی توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ بھی توبہ کر لے۔ میرا اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو کسی کے لیے بھی، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھوٹ سے پاک کر دے۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش بھی کرتا ہوں، اپنی بات ختم بھی کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔